بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 7 شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ مریم نواز کی ویڈیو کس نے لیک کی، یہ اس پہ بات کرنی ہے، اور ایک کسی ایگزیکٹو آرڈر کی گونج ہے، یہ بڑی خطرناک گونج ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے، اور یہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے، جی ہاں انشاءاللہ۔ اور چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طویل ملاقاتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور اگر عمران خان کا یہی رویہ رہا، آئین میں گنجائش ہوئی تو الیکشن اکتوبر سے بھی آگے چلا جائے گا، یہ کس نے کہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب جمع کرا دیا ہے جناب، اب یوتھی اس انتظار میں ہیں کہ توہین عدالت کب لگتی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے جناب۔ اور حکومت معاملہ 20 اپریل تک لے کے جانا چاہتی ہے، اچھا اس پہ بات کرنی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب آج کل ذرا پھر سے وہ پر نکال کے سامنے نکل آئے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات کرنی ہے کہ تنویر الیاس صاحب جناب نااہل ہو گئے، عمران خان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، نہ کوئی بیان آیا ہے، تو کیا یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور یوتھی کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمرے کے بارے میں بھی، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اچھا لیکن سب سے پہلے بات کرنی ہے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت رمضان پیکج بھی جاری ہے۔ ہم نے بہت سارے یتیم بچوں کی لسٹیں بنائی ہیں، اور ان کو ہم نے عید کے کپڑے بھی دینے ہیں، جوتے بھی دینے ہیں، کھانا بھی دینا ہے، بیواؤں کو بھی اسی طریقے سے، اور یہ جاری ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا ایک اور گھر بھی بن گیا ہے، اور یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے، وہ میں نے ویڈیو گروپ میں بھی شیئر کر دی ہے، یہاں بھی کروں گا، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے جناب۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر یوتھیوں نے یہ فوٹو شاپ کی ہے، اور کہا ہے کہ مسافروں نے نواز شریف کے ساتھ اس طیارے میں سفر کرنے سے انکار کر دیا ہے، ٹھیک۔ اور یوتھی اتنے چول ہیں کیونکہ اپر چیمبر فارغ ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کا ایوان بالا وہ خالی ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے مریم نواز کی نواز شریف کے ساتھ تصویر لگا دی، جیسے مریم نواز نے لندن سے ہی جو ہے نا نواز شریف کے ساتھ سفر کیا، حالانکہ وہ ایک دن پہلے پہنچ گئیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پہ، بھلے وہ کسی پارٹی کا بھی ہوں، اللہ عذاب نازل کرے اور غرق کرے ایسے لوگوں کو کہ یار کوئی معاشرے کی کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی عمران خان نے معیشت کو تباہ کیا، ملک کو تباہ کیا، اداروں کو تباہ کیا، اخلاقیات کو تباہ کیا، اور عمران خان نے معاشرے کو جس طریقے سے تباہ کیا ہے نا، جو معاشرے کی، جو خاص طور پہ یوتھ کی اخلاقیات کو، میں کہتا ہوں عشروں تک اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو جانور بن چکے ہیں، یہ تو انسان کہلانے کے عادی نہیں ہیں۔ بھائی ایک بندہ روضہ رسول کے سامنے جو ہے نا کھڑے ہو کے اپنی تصویر شیئر کر رہا ہے، اس پر اتنے گندے کامنٹس۔ ایک بندہ کوئی عبادات آپ دیکھ لیں، اب نہ پرسنل، نہ انہوں نے عبادات کو چھوڑا، نہ اخلاقیات کو چھوڑا، نہ قانون کو چھوڑا، نہ کسی چیز کو چھوڑا، نہ عورت کا خیال ہے، نہ بہن یہ ہمارا معاشرہ ہے جس میں مغربی معاشرے کو تو آپ چھوڑ دیجئے، اس معاشرے میں بیٹی کا، بہن کا، مطلب ماں کا، ان کا احترام ہوتا ہے، ان کا احترام، عورت کا احترام ہوتا ہے، بھلے وہ کسی روپ میں بھی ہو، ٹھیک ہو گیا نا، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، کوئی کچھ بھی، اس کا کوئی روپ بھی ہو، وہ قابل احترام ہوتی ہے۔ ان کے تو سارے روپ خراب کر دیے ہیں انہوں نے تو کسی کا کچھ بھی مطلب خیال نہیں کیا، یہ ان کا انداز ہے۔ دوسری طرف اپنی یعنی سیلف سینٹرڈ، وہ اپنا جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس پہ خود غرض ٹائپ کی تھنکنگ، کل سے وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا، صرف پتہ کیوں نہیں آیا، اس وجہ سے کہ اگر ہو سکتا ہے آج میں اگر مذمتی ٹویٹ کر دوں کہ تنویر الیاس کو، یہ ادھر بھی ایسی سچویشن اللہ پیدا کر دیتا ہے ایسے بے شرموں کے لیے، یہ اب ٹیرین کو نہ وہ اگل سکتا ہے، نہ وہ اچک سکتا ہے، اور نہ وہ نگل سکتا ہے۔ ٹیرین کا کیس ایسے گلے پھنسا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اسی طریقے سے یہ تنویر الیاس والا اگر وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے
تو تب بھی پھنستا ہے کل کہ اگر وہ کہے کہ جی شہباز شریف کے خلاف کو توہین عدالت کی کارروائی آ گئی تو پھر میں کیا کہوں گا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے تو اپنی پارٹی کا بندہ فارغ ہوا ہے۔ تو یوتھیے وہ بے شرم مخلوق ہے، ان کے لیڈر سے لے کر تب تک یہاں تک آنے تک۔ بہت ہی مریم نواز کی ویڈیو کس نے لیک کی؟ یہ سٹوریز میں اس وجہ سے جلدی جا رہا ہوں کہ سٹوریز اتنی اہم ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر کا کیا چکر ہے؟ یہ بتاتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی کل میں نے کلپ دکھایا تھا منصور علی خان کے ساتھ جو انٹرویو ہوا، اس میں کچھ آف دا ریکارڈ کلپ تھے جو مطلب انہوں نے آن ایئر نہیں کیے تھے، اور منصور علی خان صاحب نے کل ایک ویڈیو بھی کی کہ جناب وہ کیا ہوا، انہوں نے بڑی تعویلیں پیش کیں، بہت اپنی وضاحتیں پیش کیں، لیکن کچھ نون لیگ کے لوگ وہ بہت زیادہ ناراض ہیں اور ان کو شک ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں نا، یہ ویڈیو کلپ یہ خود منصور علی خان صاحب کی شیطانی ہے یا شرارت ہے اور انہوں نے یہ کیا۔ میں جہاں تک منصور علی خان کو جانتا ہوں، مجھے لگا اس طرح سے لگ رہا ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ منصور علی خان صاحب کی ایسی فطرت جتینت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا، میں جہاں تک ان کو جانتا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم سے منصور علی خان صاحب نے کہا کہ ہماری ٹیم جب ہم نے مریم نواز کا انٹرویو کیا تو اس کے بعد کو ایک بندہ اچانک ہی چھوڑ کے چلا گیا، ہمیں اس پہ بھی شک پڑ رہا ہے، 5-6 بندوں کی ایکسس ہوتی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ایکسس جتنوں کی ہوتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ جو اس میک مشین پہ بیٹھتے ہیں یا جو بھی جس طریقے کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، وہ ایڈیٹنگ عام طور پہ خود اپنی نگرانی میں اینکر کرواتا ہے، اور خاص طور پہ جب بڑا انٹرویو ہو اور بڑا اس طرح کے انٹرویو جس میں بہت ساری بریکنگ چل رہی ہوں نکل رہی ہوں تو اس میں وہ خود، تو یہ اوورآل جو رسپانسبلٹی ہے منصور علی خان کی ہے۔ منصور علی خان بہت سارا دفاع کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی امبیرسمنٹ بہت محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے لیے یہ باعث شرمندگی ہے اور ان کے لیے اپنے لیے یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی احتجاج بھی کیا ہوگا۔ اگر وہ اس طرح سے کوئی اور بات ہوتی اور بہت ہی بڑا کوئی اس طرح کی تو کوئی لوگ ایسے موقعوں پہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ استعفیٰ اس وجہ سے آج کل بہت ہی مشکل ہے، حالات بہت گڑبڑ ہیں، لاکھوں روپے تنخواہیں ہوں وہ کون چھوڑتا ہے، اصول شصول یہ بات کی بات ہوتی ہے۔ اوورآل جو رسپانسبلٹی تھی یہ میں مانتا ہوں کہ یہ منصور علی خان صاحب کی تھی، اور وہ اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے میں فیل ہوئے ہیں، یا پھر وہ ایک انکوائری ہو اور اس انکوائری کے تحت اگر سارے یہ فارغ ہو جائیں جو ٹیم تھی جن کی ایکسس تھی تو پھر کل کو ایسا نہیں ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کل کو ایسا ہو نا، ہم آج بھی اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صرف مخصوص لوگوں کو آنے دیتا ہے، وہ پھر کیمرہ اپنا رکھتا ہے، وہ پھر جو ان کے جلسے ہوتے ہیں اس میں وہ اپنا کیمرہ ہوتا ہے، میڈیا والوں کو نہیں آنے دیتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ اظہار رائے پہ اگر کل کو سارے سیاسی لیڈر یہ کر لیں کہ بھائی ہمارے کیمرے سے ہی انٹرویو کرو گے، بیٹھ کے اینکر ہمارے ساتھ طے کرے گا، جتنا انٹرویو آن ایئر کرنا ہے آپ کرو ہر دم، لیکن اس طرح کی جو آلریڈی ہی طے ہو چکا، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، صرف مریم نواز کی بات نہیں ہے، جو طے ہو چکا ہے کہ اس کو آن ایئر نہیں کرنا تو وہ نہیں جائے گا، آپ کو وہی کاپی ملے گی جو انٹرویو آپ آن ایئر کریں گے، باقی ہمارا کیمرہ ہوگا، ہمارے بندے ہوں گے، ہماری ایڈیٹنگ ہوگی، سب کچھ ہمارا آپ کے، تو پھر ہم یہی چیخیں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اظہار رائے پہ آزادی پر قدغن لگ گئی ہے، یہ تو فلاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ وہ ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری ذرا صحیح کریں، ہم اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں، ہم یہ معمولی بات تو نہیں ہے کہ ایسے وہ کلپ جو آف ایئر وہ آن ایئر ہو گئے، وہ کس نے کیا ہے؟ یہ کیا یوتھیے کسی نے ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ منصور علی خان صاحب نہ وہ اس میں اب نہیں کہہ رہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یوتھیے نے کی ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے نواز شریف کی رپورٹوں میں گڑبڑ کر دی تھی ایک نجی لیب نے، جب وہ یہاں پہ تھے اور ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے تو وہ جو ایک رپورٹس آئی تھیں ان رپورٹس میں کچھ غلط کے جملے لکھ دیے تھے کسی نے، تو یہ وہ بھی ایک یوتھیا تھا، اور بعد میں اس نے لیبارٹری نے تحقیق کروائی اور پتہ نہیں اس یوتھیے کو فائر کیا یا جو بھی کیا، یہاں بھی ایک یوتھیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے پولیوٹڈ ہو چکے ہیں، تمام ادارے، تمام، یہ کوئی صرف چھوٹی لیول پہ بات نہیں ہے، چاہے وہ نجی ادارے ہوں، چاہے وہ نجی انسٹیٹیوشن ہوں، چاہے وہ نجی لیبارٹریز ہوں، نجی ہاسپٹلز ہوں، سپریم کورٹ ہو، پاک آرمی ہو، باقی جتنے بھی، اس عمران خان نے وہ حشر کر کے رکھ دیا ہے کہ اب آپ علمان الحفیظ حافظ اپنا عاصم منیر صاحب کو، آرمی چیف صاحب کو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ محنت بہت عرصے تک جاری رہے گی، یہ گند صاف کرنے میں،
یہ جو بارودی سرنگیں نہیں، یہ جو غلاظت کی سرنگیں پھیلائی ہیں نا، جو بدبو پھیل رہی ہے پورے معاشرے میں، ایک سرنگ غلاظت کی پھٹتی ہے تو پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک بدبو پھیل جاتی ہے۔ اب ان سرنگوں کو بہت ہی مہارت کے ساتھ ہٹانا ہوگا۔ بارودی سرنگیں تو بچھائی ہیں معیشت کے خلاف بھی، معاشرت کے خلاف بھی، یہ غلاظت کی بھی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر کی گونج ہے، بڑا اہم بات ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب جب دوسری مرتبہ، پہلی دفعہ تو وہ سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا نا 2007 میں، جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ بنا تھا۔ اس وقت ہم لا کر رہے تھے، لا کے کوئی تقریباً آخری سال میں تھے، تو ہم بڑے شوق سے نا جایا کرتے تھے سپریم کورٹ یہ ساری کارروائی سننے کے لیے، اعتزاز احسن کی آرگومنٹس اور باقی۔ اس زمانے میں پھر آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری کی بہت ہی مقبولیت تھی اور جس پورا ملک ایک پیج پہ تھا، یعنی آ کے ٹاک شوز میں بھی حکومت والوں کو، مشرف صاحب کے ساتھیوں کو بہت مشکل ہوتی تھی، یعنی کہ ان کو بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ تو خیر، اور اس کے بعد جناب دوسری مرتبہ جب معزولی ہوئی، ایمرجنسی پلس لگا 2009 میں، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی۔ جب ایمرجنسی پلس لگایا گیا تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ ججز معزول تھے اس وقت، تو پھر جب ججز معزول تھے اور یہ ایمرجنسی پلس لگا، ایک سپریم کورٹ کا اس سے پہلے والا فیصلہ بھی آ گیا تھا، لیکن پھر بھی مشرف صاحب نے ایمرجنسی پلس لگا دیا۔ پھر اس کے بعد آ گئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، یوسف رضا گیلانی صاحب آ گئے، اور اس گورنمنٹ سے پہلے اعتزاز احسن کو بھی الیکشن لڑنے کی آفر ہوئی، اور آفر نون لیگ سے ہوئی کہ جناب آپ لڑیں اور ہم آپ کے مقابلے میں بندہ بھی کھڑا نہیں کرتے، لیکن اعتزاز احسن صاحب نے الیکشن نہیں لڑا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا اپنی وکلا تنظیمیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں، کیونکہ ابھی تک ججز ظاہر معزول تھے۔ تو وہ پھر اس کے بعد جب آئے تو پھر انہوں نے شروع کیا کہ جی اب وہ آیا کہ جی آپ ایک طرح سے پھر نواز شریف صاحب کو ساتھ ملا لیا، اور یہ وہ سارا۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس بندے کو بحال کروائیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بندہ سیاست کرے گا۔ افتخار چودھری کے بارے میں زرداری صاحب کی یہ جو ول ہے نا، اور یہ جو جبلت ہے ان کی، اور یہ جو وزڈم ہے نا، اس کو داد دینا پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ سیاست کرے گا، آپ یہ دیکھ لیں۔ تو پھر ایک مری میں ایک معاہدہ ہوا، اس کے تحت پھر اس کے بعد کچھ دیر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاہدے سے مکر گئے ہیں۔ تو پھر وہاں سے گوجرانوالا سے نکلے تھے نواز شریف صاحب اور بہت سارے لوگوں کو لے کے، اور وہ رات کے کئی پہر 12 بجے کے پتہ نہیں 2 بجے، آپ کو بھی یاد ہوگا، یوسف رضا گیلانی کو نیند سے اٹھ کے، آج بھی آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو بیچارے کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، نیند سے اٹھ کے ججز کی بحالی کا اعلان کرنا پڑا کہ وہ جب مارچ گوجرانوالا پہنچا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہاں پہ تقریر بھی کی تھی۔ وہ اعلان کیسے ہوا تھا؟ وہ اعلان ہوا تھا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت۔ وہ اعلان پہلی دفعہ تو سپریم کورٹ نے بحال کیے تھے نا جج، تو اب افتخار چودھری بھی بحال ہو گئے، اور ساتھ باقی ججز بھی سارے بحال ہو گئے، سپریم کورٹ کے بھی اور باقی ہائی کورٹس کے بھی، اور بعد میں جنہوں نے ایل ایف او کے تحت حلف اٹھایا ان کو افتخار چودھری نے فارغ بھی کیا۔ اچھا خیر، تو اب اس کے بعد جناب ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس کے بعد جناب بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے، لیگل کمیونٹی کی طرف سے بھی ہوئے کہ یار یہ کیسے ہے، یہ بڑا عجیب و غریب سا سلسلہ ہے کہ یہ ججز جو ہے نا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال ہو جائے۔ اب سمجھ آگے نا آپ کو نا، وہ زمانہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں افتخار چودھری کا معاملہ پہنچا تھا، جب ان کو لگا کہ یہاں سے تو یہ فارغ ہو جائیں گے، تو یہ پورے وکیل اکٹھے ہو کے اعتزاز احسن صاحب اور باقی تو یہاں سپریم کورٹ میں لے آئے تھے۔ اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے آئیں۔ بعد میں قاضی فیضی صاحب پریسیڈنٹ بن جاتی ہے نا، قاضی فیضی صاحب کا معاملہ بھی اسی طرح سے آیا، پہلے وہ آپ پریسیڈنٹ بنا چکے تھے نا۔ اچھا پھر ایگزیکٹو آرڈر کا چلو، اگر وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا سپریم کورٹ میں تو آیا نا دونوں دفعہ، لیکن جب ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جج بحال ہوئے تو اس پہ بڑا مسئلہ کہ یار یہ کیا ہے۔ اب ایک کچھ آوازیں سنائی دیں
اور یہ میں آپ کو بڑی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایسے مذاق نہیں کر رہا اور نہ ہی میں شرلی چھوڑ رہا ہوں، نہ میری عادت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب ججز، اتنے سارے ججز، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی اور چیف جسٹس بھی، جب وہ ججز ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال ہو سکتے ہیں تو کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہوگی ہے نا؟ یہ کہا جا رہا ہے، یہ ذرائع بتا رہے ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اچھا، میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان بھی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو پھر ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ مقصد کہنے کا تو یہ ہے نا کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی خاموش نہیں رہے گی۔ اٹ مینز، میں نے اس پر پھر جو ہے نا بہت سارا کوریدا، میں نے کہا یار یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا پھر یہ گونج ہے کہ جب ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اتنے سارے ججز کو بحال کیا جا سکتا ہے تو پھر کچھ ججز کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کھڈے لائن بھی لگایا جا سکتا۔ خیر یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ بہت اندر کی باتیں تھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ پھر ایسے بات نہیں ہے کہ اسی وجہ سے اعتزاز احسن صاحب جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویڈیو کلپ، کہ جی روزانہ جائیں آپ سپریم کورٹ کے باہر شاہراہ دستور پر 11 بجے اور چیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ اور اظہار یکجہتی اسی طرح سے انہوں نے نعرے، انہوں نے کہا ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلیں، اور پھر اس کے بعد چیف تیرے جان نثار، بے شمار کے نعرے لگائیں۔ اور یہ وہ مجھے کسی بندے نے بتایا، ایک سوال کیا کہ نقوی صاحب، اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، میں ویسے خود بڑا حیران ہوا تھا، آپ یقین کیجئے میں بہت حیران ہوا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اپنا خفیہ والوں کے پاس سب سے گندی ویڈیوز کس کی ہیں؟ تو میں نے فوراً ہی پہلا جواب دیا، میں نے کہا عمران خان کی۔ کہتے ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ دوسرے نمبر پہ کس کی ہیں؟ تو میرے ذہن میں بڑے بڑے سیاستدان آئے، یہ وہ، میں نے کوئی اس طرح سے نام لیے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں۔ تو میں کہ چلیں آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے، دوسرے نمبر پہ سب سے گندی ویڈیوز اعتزاز احسن کی ہیں۔ یار میں حیران رہ گیا، یقین کریں میں واللہ روزے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں حیران رہ گیا۔ تو اعتزاز احسن صاحب، آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ اس وقت بھی آپ جب چلے تھے تو آپ ملک بچانے نہیں چلے تھے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ کو اپنی پارٹی نے کھڈے لائن لگا دی ہے۔ اس وقت بھی جب رات کے 12 بجے کے بعد میٹنگ ہوئی جنرل کیانی کی اور زرداری صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی کی، اس ٹرائیکا کی، تو اس وقت بھی جنرل کیانی صاحب آپ کے ساتھ ہر 10 منٹ کے بعد رابطے میں تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں مشرف صاحب نے خود بتایا تھا، جنرل مشرف صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جنرل کیانی نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ وہی جنرل کیانی صاحب تھے۔ تو اب خیر، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اور چکر تھا، یہ کوئی اور چکر ہے۔ اس وقت آپ ہولی کھیل رہے تھے ایجنسیوں کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب کوئی اور چکر ہے، اب وہ والا معاملہ نہیں ہے، اب وہ والا چکر نہیں ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ والی بات ہے کہ اگر وزیر اعظم سے چھیڑا گیا تو پھر یہاں ہم بھی چھیڑیں گے۔ تو یہ معاملات بہت ہی گمبھیر ہیں، ایسے مذاق نہیں۔ اگر عمران خان کا یہی رویہ رہا تو الیکشن اکتوبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں، اگر آئین میں کوئی گنجائش ہوئی تو۔ یہ وزیر داخلہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگوں کو شک ہے، شک نہیں، ان کو کنفرمیشن ہے کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چیف صاحب آج کل تھوڑا سا نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے شکنجے سے باہر نکلیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں بھائی یار یہ مجھے پھنساتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر نہیں نکلیں گے تو پھر معاملات گڑبڑ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت سارے حالات میں پہلے بھی کسی کو کوئی جا سکتا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ۔ چیف جسٹس صاحب ایک مثبت رویہ آج کل سنا ہے اپنائے ہوئے ہیں، وہ بینچوں کی تشکیل بھی ایسے کر رہے ہیں کہ سینئر ججز کو کسی کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، کسی کو دوسروں کو تو سینئر ججز کو بینچوں میں بٹھا رہے ہیں۔ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ بھی ان کو ملاقات ہوئی،
اس ملاقات میں ڈیفینیٹلی انہوں نے مسرت جلالی صاحبہ ان کا بھی مسرت ہلالی صاحبہ وہ جو چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کی کہ جو ان کے ابھی چیف جسٹس جو ہے نا ریٹائر ہوئے ہیں 30 اپریل کو ان کو قائم مقام تو ان کو ریگولر کرنے کے لیے اس پہ ڈسکشن ہوئی. اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ فیصلے کے ساتھ تاریخ لکھنے والی اس پہ بھی کچھ اور بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں. جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا, کچھ اور بھی بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں اور وہ بہت امپارٹنٹ ڈسکشنز ہیں اور وہ بھی ڈیفینیٹلی قاضی فیضیسہ صاحب نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ جی میں جب پارلیمنٹ گیا تو ہم نے پوچھا تھا کہ جی یہ صورتحال کیسی ہے کہ کیا سیاسی تقریریں ادھر ہوں گی یا نہیں, کیونکہ آئین کی گولڈن جبلی تھی نا. میں نے غلطی سے شاید جوائنٹ سیشن کہا, نہیں یہ آئین کی گولڈن جوبلی تھی. اس اجلاس میں گئے تو کہا کہ جی تقریریں سیاسی تو نہیں ہوں گے, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہوں گے. اب ریکارڈ پہ آ گیا نا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اسپیکر صاحب سے بات کی, میرے سٹاف نے بات کی, انہوں نے کہا نہیں جی وہ صرف آئین سے متعلق باتیں ہوں گی, آئین کو بنانے اور آئین کو کس طریقے سفر ہوا آئین کا. تو خیر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا, میں آیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تقریر کریں گے, تو میں نے کہا نہیں میں تقریر نہیں کروں گا, میں ویسے ہی آؤں گا کیونکہ آئین کی گولڈن جوبلی ہے. اور باقی ججز کو بھی دعوت نامہ تھا تو وہ نہیں آئے, تو میں آیا. تو جب یہ سیاسی تقریریں ہوئیں تو پھر میں نے میسج کیا اسپیکر کو, جی میں نے تقریر کرنی ہے, اور پھر میں نے تقریر کی. اور اس کے بعد جو ہے تو میں نے اس وجہ سے بتایا بھی صحیح کہ جی جو سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا, اور مجھے بتایا گیا تھا کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی اور یہاں پہ ہو رہی ہیں. تو خیر اور پھر اس کے بعد انہوں نے آئینی اور قانونی باتیں کی ہیں جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب نے. اور یوتھی یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ گئے کیوں. یوتھیوں کو بابا زحمتہ سوٹ کرتا ہے کہ کبھی ہسپتال چھلانگ لگا کے وہ ہسپتال میں جا کے, کبھی وہ جا کے کسی بوتل میں شراب پکڑ رہا ہے, کبھی وہ شیخ رشید کے جا کے وہاں پر پروجیکٹس کا افتتاح کر رہا ہے, کبھی کسی جج کا موبائل پٹک رہا ہے, کبھی وہ جا کے باہر چندے کر رہا ہے, کبھی وہ کسی سے بزنس ٹائکون سے مل رہا ہے, کبھی وہ فیصل واڈا صاحب سے پھول دے رہا ہے, کبھی وہ فردوس عاشق امان صاحبہ اور ان کے ساتھ فیصل جاوید صاحب کے ساتھ جا کے باہر چندے کر رہا ہے. کوئی چندوں کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, آدھے کھا گئے ہیں تو آدھے لگا گئے ہیں تو آدھے کدھر ہو گئے ہیں. اور کبھی وہ کوئی رش پڑتا ہے تو دھکے لگتے ہیں, گر پڑتا ہے, تو کبھی کیا ہو رہا ہے, تو کبھی عمران خان کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے. تو وہ بابا رحمتہ ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کو دماد والے سوٹ کرتے ہیں جج, دمادوں والے کہ جو دماد جو ہے نا جرغمال بنا دیں. ان کو جسٹس قاضی فیضیسہ کدھر سوٹ کرتا ہے بھائی. اگر انہوں نے حکومت کی دھونس دھاندلی میں آنا ہوتا اور حکومت سے فائدہ اٹھانا ہوتا تو آپ نے تو پورے نظام انصاف پہ ٹرک چڑھا دیے, پتہ نہیں 50 کروڑ کا ٹرک تھا, 1 ارب کا ٹرک تھا, تو اس کو نہیں چاہیے تھا. اس کو کیا ان کے پیسے حلال لگتے ہیں اور آپ کے حرام لگتے ہیں. اس نے تو اپنا لیگل پلاٹ بھی نہیں لیا. تو بھائی یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ ملاقاتیں یہ ہیں کہ چلو ڈیوائیڈ ختم کی جائے, چلو کو اس طرح سے مثبت کو صورتحال اختیار کی جائے. اب اتنا آسان نہیں ہوگا وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگانا. جی ہاں, کیونکہ پہلے تو 4-3 اور 3-2 کا مسئلہ آ گیا ہے نا کہ 4 ججز نے کہا ہے کہ ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اس فیصلے کو, اور ہم نے ریکیوز بھی نہیں کیا, اور ہم نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے, اس درخواست کو ریجیکٹ کیا ہے, سو موٹو کو ریجیکٹ کیا ہے ہم نے. تو پھر تو گالی مک گئی. تو مقصد کہنے کا یہ پہلے تو اس کا فیصلہ ہوگا, اور یہ ابھی 10 دن گزرنے ہیں میرا خیال ہے 19 یا 20 اپریل, اور یہ جب آ گئی تو قانون سازی ہو جائے گی مکمل. اب جو پہلا بینچ اگر وہاں اس کو چیلنج کرنے کے لیے بھی بنے گا نا, قانون تو آلریڈی موجود ہوگا, اس کے لیے بھی جسٹس قاضی فیضیسہ اور سردار طارق, جسٹس سردار طارق چیف جسٹس صاحب کو بیٹھ کے بنائیں گے. تو چیف جسٹس صاحب کہیں بھی صحیح کہ یہ بینچ بنانا ہے اور وہ کہیں کہ جی ہم نے یہ بنانا ہے تو وہی بنے گا. سمجھ آ گئی نا. لاہور ہائی کورٹ میں ویسے کسی نے درخواست دی ہے کسی یوتھیے نے کہ جی اس کو چیلنج کیا جائے. اب کچھ نہیں ہونا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب بہت کچھ آگے معاملات نکل گئے ہیں, اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے. چیف جسٹس صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں جناب, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ جمع کرا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی کسی نے ایک ٹیڑی پیسہ ہی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا, ہمیں فنڈز ملے کوئی نہیں ہے, اور سیکیورٹی بھی نہیں ملی. پنجاب کی نگران حکومت کہتی ہے 75,000 اہلکار ہم دینے کے لیے تیار, ہمیں تو 3 لاکھ سے بھی زیادہ چاہیے. تو یہ تو 3 لاکھ کی کمی ہے, یہ کیسے پوری ہوگی. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا. انہوں نے جمع کرا دیے رپورٹ.
اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے اسی وجہ سے ایگزیکٹو آرڈر کی بھی جو ہے نا، اور اسی وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت معاملہ 20 اپریل تک لے کے جانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ ان کو سمجھ ہے کہ جی 20 اپریل تک یار معاملہ چلا گیا تو پھر اس کے بعد معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہوں گے، ذرا الگ سے معاملات ہوں گے۔ اب سمجھ لگ گئی ہے، میسج پہنچا دیا گیا ہے، کمٹمنٹ بہت دفعہ 2-3 مرتبہ وائلیٹ ہو چکی ہے، اب نہ ہم کوئی کمٹمنٹ کریں گے نہ ہم بات کریں گے۔ سمجھ تو آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا، کس نے کس کو میسج پہنچایا ہے، بس یہ آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایک ایسی ایکسکلوسیو سٹوری ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔